نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ذکر کے فضائل، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جسے جنتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ کے لیے عرش کے دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی میری طرح جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں، تمہارے نور بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کا کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے۔ لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا، یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا، جیسے میں اسے یاد کرتا ہوں ویسے ہی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی موت کے وقت ملک الموت حاضر ہوا۔ اس نے اس کے اعضاء کو پھاڑ کر دیکھا تو کوئی نیک عمل اس نے نہیں پایا، اور پھر اس کا دل ٹٹولا تو کوئی نیک عمل نہیں ملا۔ پھر اس کے جبڑوں کو ٹٹولا تو زبان کے ایک طرف حلق کے پاس وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ، تو اس کلمہ اخلاص کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ صرف میں ہی اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں اور کوئی نہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ تو اللہ نے تمام جانداروں اور درختوں پتوں کو حکم دیا کہ ذکر کی آواز بلند کر دو، تو ہر طرف اللہ کے ذکر کی آواز بلند ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور کہا کہ اے رب کائنات، کیا زمین کے نیچے بھی تیرا ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا، اپنا عصا زمین پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو زمین پھٹ گئی اور پانی نکلا۔ تو اللہ نے کہا، اس پر بھی عصا مارو۔ آپ نے پانی پر بھی اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ گیا اور ایک پتھر نکل آیا۔ تو اللہ نے کہا، اس پر عصا مارو۔ تو آپ نے پتھر پر عصا مارا تو ایک سبز رنگ کا جانور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کب سے ذکر کر رہے ہو؟ تو اس جانور نے کہا، میں آج سے 5100 سال پہلے سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا، کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ تو جانور نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا کھانا پینا اس اللہ کے ذکر میں ہے، نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس،
اور اے اللہ کے نبی اب آپ جائیں، کیونکہ جب سے اللہ نے مجھے بنایا ہے میں نے کسی سے بات نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ محترم ناظرین، جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو، تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا ان لوگوں کو الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھ رہی ہے نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا جواب دیتی ہے کوئی حرج نہیں، کر لینے دے، جب یہ جدا ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک لگوائی ہوئی تھی۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کی زندگی اسی اقرار پر ختم ہوئی تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور پھر اس پر کار بند رہنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا، اسی سے اپنی تمام تر ضروریات زندگی کی تکمیل کا استعداد رکھنا اور عمر بھر بغیر کسی شک و شبہ اور خام خیالی کے توحید پر قائم رہنا انسان کے لیے جنت کے یقینی حصول کی ضمانت ہے۔ لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہونے سے مراد ہے کہ عمر بھر وہ انسان اس کلمے کی لاج رکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرنا بھی اس کی عظمت میں شامل ہے۔ لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ ہے۔ جس شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کلمات میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص ایک دن 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصہ کو بھر دیتا ہے، پھر جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ساتوں آسمان سے نیچے کی زمین تک پر کر دیتا ہے، پھر جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ تجھے دیا جائے گا۔ روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کا ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا۔ اس کی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعائیں آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہیں۔ جس دعا کے ساتھ درود پاک کے پر ہوں گے وہ بارگاہ الہی میں پہنچے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔